ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اے لوگو عبادت کرو۔ اور عبادت کا حکم عمومی طور پر تمام لوگوں کو دیا گیا۔ یہاں اس عبادت میں خطاب جب ناس سے ہے، اور ناس کا تعلق انسانوں میں ایمان والوں سے بھی ہوتا ہے اور بے ایمانوں سے بھی ہے، تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایمان والوں سے خطاب کہ وہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی عبادات کریں، اس کی عبادت کو بجا لائیں، اور جو بے ایمان ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بنیادی عبادت یعنی ایمان کو پہلے قبول کریں۔ تو ناس یہ مطلق ہے، بے ایمان کے لیے بنیادی عبادت ایمان لانا ہے، اور ایمان والے کے لیے ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات ہیں وہ بجا لانا ہے۔ اور عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اور اسی عبادت کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیات بینات سورۃ الفاتحہ میں ہے، ان میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے لائق تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت، تیری مرضی کے بغیر کوئی کسی کی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو یا
रूहानी तौर पर मदद बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी किस्म की मदद कोई भी किसी की नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की इजाजत और उसकी मर्जी के। नाज़रीन, जो इबादत का मफहूम है यह बिल्कुल बड़ा वाज़ेह मफहूम है। समझने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताजीम करना यह इबादत कहलाता है। और अगर इबादत के लायक ना समझे तो फिर महज वो ताजीम रह जाती, रिस्पेक्ट रह जाती है, वो इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांधकर खड़ा होना यह इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांधकर खड़ा होना अगर उस्ताद के लिए या वालिद के लिए है, यानी उस्ताद मोहतरम के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, वालिद के सामने खड़े हो गए, अपने पीर साहब के सामने, माँ के सामने खड़े हो गए, तो महज ताजीम तो है लेकिन इबादत नहीं। और दोनों में फर्क वही है जो अभी बयान किया गया कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी भी किस्म की ताजीम जो की जाती है वो इबादत कहलाती है, और अगर इबादत के लायक ना समझा जाए तो महज वो ताजीम बन जाती है, फिर वो इबादत नहीं कहलाती। और सूरह फातिहा की आयत मुबारका इय्याक नअबुदु, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कलाम करते हुए ये बात कही है कि आयत में जमा का सीगा है, नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। का इससे मालूम यह हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और दूसरों को भी इबादत करने में अपने साथ शरीक कर लेना चाहिए। और इसका फायदा यह होगा कि गुनहगारों की इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के जो महबूब और मकबूल बंदे हैं उनकी इबादतों के साथ जमा होकर ये कबूलियत का दर्जा पा लेते हैं। यानी गुनाहगार भी अल्लाह के नेक बंदों के साथ शरीक हो जाते। एक जमात में अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, गुनाहगारों के साथ वो भी नमाज अदा कर रहे हैं। उनकी नमाज के साथ, उनकी दुआ के साथ जब गुनाहगारों की इबादत, दुआएं और नमाजें मिल जाती हैं तो उनकी बरकत से गुनाहगारों की जो इबादत हैं वो भी कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा कि इबादत को मदद तलब करने से पहले जिक्र किया गया है। मदद का जिक्र बाद में है, इबादत का जिक्र पहले। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इबादत का पहले जिक्र आया और मदद का बाद में जिक्र आया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई वसीला पेश करना यह कबूलियत के ज्यादा करीब हो जाता है। यानी इसको आसान लफ्जों में आप यूं कह लें कि अल्लाह से जब मदद तलब करनी है उससे पहले कुछ इबादत कर ले, कुछ नवाफिल पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, जिक्र अस्कार कर ले, कोई नेक अमल कर ले। अच्छा, क्या होगा कि वो नेक अमल ये वसीला बन जाएगा बंदे की मदद के लिए। तो पहले इबादत का जिक्र है, बाद में हाजत को तलब करने का जिक्र है। और हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजात के लिए दुआ किया करे, ताकि उस वसीले के सदके में दुआ जल्द मकबूल हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो वसीला पेश करना है, कुरान और अहादीस ये इस बात पर शाहिद हैं कि वसीला पेश करना बिल्कुल जायज़ है। बहुत सारे दलाइल हैं जो इसके ऊपर कुरान में पाक में मौजूद हैं और अहादीस मुबारका में भी मौजूद। तो इसलिए इबादत अल्लाह की तरफ से हुक्म है उसके बंदों के लिए। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, फरमाया ऐ लोगो तुम इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसी ने हुक्म दिया कि इबादत करो, तो हमें उसकी इबादत करनी है जो हमारे लिए हुक्म दे दिया गया है।
اور ہم اس کے مکلف ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ دیر لگائے بغیر ان عبادات میں مصروف ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ 4 رکعت نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے یا نہیں؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ بندہ خاموش رہے، سورہ فاتحہ پڑھے ہی نہ، اور اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد رکوع میں چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ افضل ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، ہاں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور فرض کی جو چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ اور اگر کوئی 3 بار صرف سبحان اللہ کہہ لیتا ہے یا اتنی مقدار خاموش کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خاموش کھڑے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ پڑھا جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، یہ افضل ہے۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھی لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 3 مرتبہ کہہ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ 4 رکعت والی جو سنتیں مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنت ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اور فرض ادا کرنے کے بعد جو 4 رکعتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو 4 جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان میں دوسری رکعت پر جب قعدہ کرتے ہیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک پڑھنا یعنی درود ابراہیمی اور دعا پڑھنا، کیا یہ بھی لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ کیا اس کے بغیر بھی سنت مؤکدہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ 4 رکعت والی جو سنت مؤکدہ ہیں انہیں ادا کرتے ہوئے جو پہلا قعدہ آتا ہے یعنی 2 کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا یعنی درود ابراہیمی پڑھنا یا دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھنا، یہ لازم نہیں ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ یہ نہ پڑھی جائے۔ علماء نے لکھا کہ یہ لازم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ پڑھنا تو جائز بھی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا یہ ترک واجب میں شمار ہوگا۔ اگر کسی نے ان سنتوں کے قعدہ اولا میں بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں درود پاک پڑھا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنتیں مؤکدہ ہونے کی وجہ سے فرضوں کے مشابہ ہیں۔ تو جس طرح فرضوں کے قعدہ میں درود شریف اور دعا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یعنی پہلا جو قعدہ ہوتا ہے اس میں پڑھنا واجب نہیں بلکہ نہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح ان میں بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جس بندے کے فرائض باقی ہیں یعنی اس کے ذمے چند ایک قضا نمازیں ہیں جو ابھی اس نے ادا نہیں کی، اس کے ذمے پر ہیں، تو کیا اس کی سنتیں اور نوافل یہ قبول ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر نہیں تو سنن ترمذی شریف کی جو حدیث مبارک ہے اس کے مطابق قیامت والے دن فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت اور نوافل کو پھر کیوں لایا جائے گا؟ اولاً شرعی مسئلہ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو حکم یہ ہے کہ انہیں جلد سے جلد یہ ادا کریں،
یعنی 1 سال کی 2 سال کی اس کے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی قضا کرے. بالغ ہونے کے بعد یہ جو قضا نمازیں ذمے پر ہیں انہیں ادا کرنا یہ لازم ہے اور جلد سے جلد انہیں ادا کر لینا چاہیے. اور حاجت کے جو کام ہوتے ہیں ان کے علاوہ فارغ اوقات میں قضا نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور نوافل پڑھے یا نہ پڑھے اس حوالے سے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ سنن مؤکدہ جو ہیں وہ لازم ہے. ان کی شریعت مطہرہ میں تاکید ہے. ایون کہ جو شخص ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہگار اور فاسق ہوتا ہے. اس کے علاوہ سنن جو غیر مؤکدہ ہیں یعنی جن کو ہم سنن زوائد بھی کہتے ہیں سنن غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں اور نوافل جن کے بارے میں فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں جیسے نماز تہجد، نماز چاشت، اوابین وغیرہ یہ جو نمازیں ہیں انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان سے ہٹ کر جو زائد نوافل پڑھنے کی بجائے انہیں حکم یہ ہے کہ اپنی قضا نمازیں ان کی جگہ پر ادا کرتا رہے کہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنا یہ زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے. کیونکہ نوافل نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ نہیں، پڑھ لیا تو ثواب، نہ پڑھا تو گناہ نہیں. لیکن قضا نمازیں اگر بندے کے ذمے باقی رہی تو آدمی عذاب کا مستحق ہوگا. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ نوافل، وہ سنتیں کہ جن کے بارے میں الگ سے فضائل آئے ہیں جیسے نماز تہجد، چاش، اوابین وغیرہ انہیں بھی پڑھے اور سنن مؤکدہ بھی پڑھے اور اپنی نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کرتا رہے. اور جو دیگر نوافل ہیں ان کی جگہ پر یہ پھر اپنی قضا نمازیں پڑھے تاکہ جلد سے جلد اس کے ذمے پر جو قضا نمازیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا رہا تو پھر جو حدیث مبارک میں ہے یہ نوافل تو معلق ہیں، پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن فرائض کی جو کمی ہے پھر ان کے ذریعے سے پوری کی جائے. لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی سی کوشش جو ہے وہ کرتا رہے. نوافل کے ذریعے سے اسے چاہیے کہ قضا نمازیں ادا کر کے نوافل کی جگہ پر وہ اپنے ذمے سے ان کی خلاصی کریں. مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب جب رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو اس میں تسبیحات تو چونکہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ تسبیحات پڑھی، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا. اچھا بسا اوقات پھر مقتدیوں میں سے بعض جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ امام صاحب 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں تاکہ لوگوں کی رکوع میں شمولیت ہو جائے. تو امام صاحب کیا لوگوں کی اس بات پر عمل کرنا چاہیے انہیں یا ان کی بات کو ترک کر دینا چاہیے، صرف اور صرف 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں اور رکوع سے اٹھ جائے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رکوع اور سجدے میں کم سے کم 3 بار تک تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے. اور امام صاحب کے لیے افضل یہ ہے کہ سنت سے زیادہ یعنی 5 بار تک پڑھ لیں تاکہ جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں وہ آسانی کے ساتھ 3 بار والی جو سنت ہے وہ ادا کر لیں. اور 5 سے زیادہ تسبیحات نہیں کہنی چاہیے کہ لوگ اس میں مشقت میں پڑ جائیں گے اور انہیں مشقت و تکلیف میں ڈال دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور 5 مرتبہ پڑھنے میں بھی اگر لوگوں کو مشقت محسوس ہوتی ہو تو پھر قدر مسنون پر اکتفا کرنا چاہیے، یعنی صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اس سے زیادہ نہ پڑھیں. اچھا پھر کیا ہوگا، 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ لیں گے اور عوام بھی 3 مرتبہ تک عموماً پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھایا جا سکتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں تو اس میں امام صاحب کو چاہیے کہ خود اپنی رائے کو دیکھیں، یعنی ایسی صورت میں جو عمومی لوگوں کے حوال ہیں ان کی طرف نظر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ایک آدھ کے کہنے پر یہ تسبیحات کو زیادہ کریں اور جو اکثریت ہے انہیں بھی تشویش لاحق ہو اور پھر یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں، ان میں سے چند ایک شامل کرتے ہیں. یہ سوال چلائیے. میرا نام محمد کاشف ہے، میرا ضلع لیا تو تعلق ہے. میرا سوال مفتی صاحب کو یہ ہے پیا کہ اگر ظہر دے سنت قبلیہ رہ جاویں تو فرض جماعت نال پڑھن تو بعد اور سنت قبلیہ نفل تبدیل تھی وین یا فرضاں تو بعد بھی انہاں دا پڑھنا سنت ہے؟ ظہر کی جو 4 سنت قبلیہ ہے یہ مؤکدہ ہیں.
اگر یہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں تو پھر انہیں بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، مطلب اس طرح کہ 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور 2 سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد جو پہلے والی 4 ہے وہ 4 سنت مؤکدہ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سنت مؤکدہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ نفل کا ہو جائے گا، بلکہ یہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہی رہیں گی، ان کا سٹیٹس بدلے گا نہیں۔ پہلے بھی سنت مؤکدہ تھی اور اب بھی جب بعد میں پڑھیں گے تو تب بھی یہ سنت مؤکدہ ہی کہلائیں گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام تیمور رضا اتاری ہے، میں تحصیل گجر خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو نماز عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ہے؟ نماز عشاء میں فرض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ کتب حدیث میں کوئی حدیث پاک اس حوالے سے منقول نہیں، لیکن حدیث پاک میں ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان میں نماز کی ترغیب دلائی گئی۔ اس عموم سے ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنت کا استدلال کیا ہے، اور چونکہ ظہر سے پہلے 4 رکعات کی احادیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عشاء بھی اس طور پر ظہر کی نظیر ہے کہ عشاء کی نماز میں پہلے بھی نماز ہے اور بعد میں بھی نماز ہے، اور ظہر کی نماز میں پہلے بھی نماز ہے اور اس کے بعد بھی نماز ہے، اسی لیے عشاء سے پہلے 4 رکعات کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ ظہر کی نظیر ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی عشاء سے پہلے 4 رکعات کو مستحب جاننا یہ ثابت ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارک ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا، وہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین کل آذانین صلاۃ، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں بیچ میں نماز ہے، اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے۔ یہ دوسری مرتبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر تیسری بار میں آپ نے ارشاد فرمایا لمن شاء، یہ اس کے لیے ہے جو چاہے۔ تو فقہاء نے کہا کہ اس سے پہلے 4 رکعت نماز، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استدلال سے کہ کم سے کم نوافل جو ہے وہ 4 پڑھے جائیں، یعنی 4 پڑھنا یہ افضل ہے، تو پھر 4 کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے پہلے 4 کو مستحب جانا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔